کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جن میں اللہ کا ذکر ان کی اپنی مرضی سے نہیں اترتا بلکہ اللہ کی اپنی مرضی سے اترتا ہے۔ کچھ لوگ سوچ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ یاد کرواتا ہے۔ اور جب اللہ کسی بندے کا نام اپنے ذکر والوں کی فہرست میں لکھتا ہے تو اس کے دل پر ایک نشانی نازل ہوتی ہے، ایسی نشانی جسے محسوس کر لیا جائے تو پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ دل کی سمت جدا ہو جاتی ہے اور انسان کو خود بھی سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ میں یاد کر رہا ہوں یا مجھے یاد کروایا جا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس محفل میں ہم ایک بہت گہرا راز کھولنے جا رہے ہیں۔ اللہ کسی کو اپنا بناتا کیسے ہے؟ یہ سوال بہت سے دلوں میں رہتا ہے، مگر بہت کم لوگ اس کی حقیقت تک پہنچ پاتے ہیں۔ انسان عبادتیں کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، مگر ایک وقت ایسا آتا ہے جب رب قرآن میں کہتا ہے وَاللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ، یعنی اللہ خود چن لیتا ہے جسے چاہے، اپنے لیے، اپنی یاد کے لیے۔ بندہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی طرف بڑھ رہا ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ پہلے اس کی طرف بڑھ چکا ہوتا ہے، اس پر رحمت کا پہلا پردہ اتر چکا ہوتا ہے، بس بندے کو دیر سے احساس ہوتا ہے۔ ایک بوڑھے بزرگ کی کہانی بہت مشہور ہے۔ جوانی میں وہ بازاروں میں گھنٹوں بیٹھا رہتا، غفلت، گمراہی، غلط صحبت، ہر دروازے پر گرتا، ہر اندھیرے میں چلتا۔ لوگ کہتے تھے اس کا دل کبھی صاف نہیں ہو سکتا، مگر ایک رات وہ اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا آسمان کو دیکھ رہا تھا، نہ نیکی کا کوئی ارادہ، نہ عبادت کی کوئی توفیق۔ بس ایک لمحہ ایسا آیا کہ اس کے دل پر عجیب سا بوجھ اترا، جیسے اندر کوئی بھاری دستک ہو۔ اس نے خود کو روتا ہوا پایا، بنا کسی وجہ کے، اور اس نے اپنے آنسوؤں کے بیچ میں صرف ایک جملہ کہا، اے اللہ، میں بہت ٹوٹ گیا ہوں۔ اس رات سے اس کی دنیا بدل گئی۔ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ خود بدل رہا ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ اللہ نے اسے بدلنے کے لیے چن لیا تھا۔ وہ پہلا آنسو، وہ پہلی لرزش، وہ پہلی شرمندگی، یہی وہ نشانی تھی جو اللہ نے اس کے دل پر نازل کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے، اور دین کی سب سے بڑی سمجھ عبادتوں میں نہیں، دلوں کے حال میں ہے۔ جب انسان یہ سمجھنے لگے کہ میرا دل کیوں بے چین ہو جاتا ہے، میں گناہ کے بعد کیوں بھاری ہو جاتا ہوں، اذان کی آواز سن کر دل کیوں پگھلتا ہے، اور کبھی رات کے سناٹے میں دل کیوں کہتا ہے اللہ، یہی تو وہ مقام ہے جہاں دین کی سب سے گہری سمجھ اترتی ہے، اور اس سمجھ کا سب سے اونچا مقام اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ جب کسی بندے کو اپنا بنانا چاہتا ہے تو پہلے اس کے دل سے دنیا کی بے حسی چھین لیتا ہے، پہلے دل کو نرمی دیتا ہے، پھر ایک دن اچانک دل رو دینے لگتا ہے، دل سوچنے لگتا ہے، گناہوں کا بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے، رحمت کی کھڑکی کھلنے لگتی ہے، اور پھر وہ وقت آتا ہے جب بندے کے دل میں اللہ کی طرف کھینچنے والی ایک لکیر بن جاتی ہے۔ وہ لکیر، وہ کشش، وہ اندرونی نرمی، یہی تو وہ پہلا راز ہے کہ اللہ نے بندے کو اپنی یاد کے لیے چن لیا ہے۔ اور یہی بات ہمیں اگلے حصے میں لے جائے گی کہ جب اللہ کسی بندے کو چن لیتا ہے تو اس کے دل پر نازل ہونے والی پہلی نشانی کیا ہوتی ہے، اور وہ کتنی حیران کن ہوتی ہے۔ جس لمحے اللہ کسی بندے کا نام اپنے ذکر والوں میں لکھتا ہے، اسی لمحے اس کے دل پر پہلی نشانی اترتی ہے، ایک ایسی خاموش پکار جو باہر کی دنیا کو سنائی نہیں دیتی، مگر دل کے اندر ایسا ہلچل مچا دیتی ہے کہ انسان خود بھی حیران ہو جاتا ہے۔ یہ وہ عجیب لمحہ ہوتا ہے جس میں سکون بھی ہوتا ہے اور بے چینی بھی، نور بھی ہوتا ہے اور لرزش بھی، جیسے دل کسی بہت دور جگہ سے بلایا جا رہا ہو، اور انسان نے خود تو کچھ نہیں کیا، لیکن دل کے اندر کوئی حرکت خود بخود جنم لینے لگتی ہے۔ پہلی نشانی اکثر بہت خاموش ہوتی ہے، مگر بہت طاقتور۔ انسان سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرا خیال ہے، شاید یہ میرا احساس ہے،
मगर हकीकत यह है कि ये वो वक्त होता है जब अल्लाह दिल पर अपनी रहमत की पहली करन उतारता है। जैसे एक टूटी हुई खिड़की से हल्की सी रोशनी अंदर आ जाए, या जैसे बहुत अंधेरी रात में दूर कहीं एक चिराग जल उठे। दिल सोचता है, ये क्या हो रहा है, मैं क्यों बदल रहा हूं? और यही तो पहला इशारा होता है कि अल्लाह ने उसे याद के रास्ते पर चलाना शुरू कर दिया है। एक नौजवान की कहानी बहुत इबरतनाक है। वो कई साल हराम कमाई में डूबा रहा। गलत दोस्त, गलत माहौल, गलत रातें। हर दरवाजा उसके लिए खुला था सिवाय हिदायत के। उसके घर वाले परेशान थे कि शायद ये लड़का कभी नहीं बदलेगा। लेकिन एक रात फजर की अजान सुनकर वो घर वापस आ रहा था, नशा उतारे बगैर, दिमाग भारी, दिल खाली। अचानक मस्जिद के स्पीकर से अजान की आवाज उठी, अस्सलातु खैरुन मिनन नौम। वो रुक गया। ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो। उसने कभी अजान को इस तरह नहीं सुना था। उस लम्हे उसकी आंखों से आंसू बह निकले, बना किसी इरादे के। न किसी ने समझाया, न कोई बयान सुना, न कोई तबलीग, मगर दिल खुद टूट गया। वो बैठ गया, सर पकड़कर रोने लगा और सिर्फ एक जुमला कह सका, या अल्लाह, मैं बहुत दूर चला गया था। यही थी पहली निशानी। अल्लाह ने उसका नाम अपने जिक्र वालों में लिख दिया था, इसलिए उसके दिल पर पहली बार शर्मिंदगी का नूर उतरा। कुरान कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। और ये आयत सिर्फ इबादत करने वाले दिल पर लागू नहीं होती, बल्कि उस दिल पर भी उतरती है जो अभी वापस पलटने वाला हो, जिसे अभी पहला इशारा मिला हो, जिस पर पहली पाकीज़ा हलचल उतरी हो। इंसान समझता है कि ये बेचैनी क्यों है, ये सुकून क्यों है, ये ऐसी कैफियत क्यों है जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की। यही है वो मकाम जहां दिल को पहली बार अपने रब की तरफ पलटने की ख्वाहिश होती है। और ये ख्वाहिश बंदे की तरफ से नहीं, अल्लाह की तरफ से होती है। औलिया ने फरमाया है, जिक्र की पहली निशानी ये नहीं कि तुम्हें इबादत का शौक हो, बल्कि ये कि तुम अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होना शुरू हो जाओ। ये शर्मिंदगी, ये अंदर की कसक, ये खामोश पुकार, यही जिक्र कल्बी का पहला दरवाजा है। बंदा सजदा में नहीं गिरता, मगर दिल झुकने लगता है। जबान पर तौबा नहीं आती, मगर रूह पुकार उठती है, वापस आ जाओ। यही वो मकाम है जहां इंसान समझता है कि मैंने जिक्र शुरू नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने मेरे अंदर जिक्र शुरू करवाया है। और यहां एक बहुत बड़ा अमली सबक छुपा है। जिक्र की सबसे पहली शक्ल लिसानी नहीं होती, दिल की नीयत होती है। यानी दिल में यह इरादा उठ जाए कि मैं अल्लाह को याद करना चाहता हूं। यही पहला जिक्र है। इससे पहले कुछ भी नहीं, न तस्बीह, न वज़ाइफ, न विर्द। सबसे पहला जिक्र सिर्फ नीयत है, क्योंकि अल्लाह कहता है कि मैं तुम्हारे दिलों को देखता हूं, तुम्हारे अल्फाज को नहीं। जब दिल में अल्लाह का इरादा जागता है, तो यह अल्लाह की जानिब से पहला तोहफा होता है कि उसने दिल को अपनी तरफ मोड़ दिया। लेकिन जब बंदा इस पहली निशानी को कबूल कर लेता है, अपने दिल की उस खामोश पुकार को दबाकर नहीं भागता, बल्कि एक लम्हे के लिए रुक कर कहता है, या अल्लाह, मैं हाजिर हूं, तो फिर दिल के अंदर एक और तब्दीली जन्म लेती है। एक ऐसी तब्दीली जो इंसान की पूरी दुनिया बदल देती है। दिल का जिंदा होना, यह एक अजीब सा राज है। जिक्र कल्बी का सारा सफर इसी एक लम्हे पर खड़ा होता है, जब दिल पहला सांस लेता है। हां, दिल भी सांस लेता है। कुछ दिल ऐसे होते हैं जो धड़कते तो हैं, लेकिन जिंदा नहीं होते। इंसान चलता फिरता है, जीता है, खाता पीता है, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्सर लोग मुर्दा दिल लेकर फिरते हैं, जिस्म जिंदा मगर दिल मुर्दा। यही वो मकाम है जहां जिक्र कल्बी का असल राज छुपा है, क्योंकि जिक्र वो है जो मुर्दा दिल को उठाकर जिंदा करता है, और जिंदा दिल वो है जो हर वक्त अल्लाह की तरफ लौटने का रास्ता ढूंढता रहे। औलिया फरमाते हैं कि जिंदा दिल वो नहीं जो घंटों इबादत करे, बल्कि वो है जो एक लम्हे के गुनाह के बाद भी बेचैन हो जाए।
جو دنیا میں رہ کر دنیا سے اوپر اٹھنے کی کوشش کرے، جو لوگوں کے بیچ رہ کر بھی اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ تلاش کرتا رہے۔ زندہ دل وہ ہے جو سجدے میں نہیں بلکہ ہر سانس میں اللہ کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ زندگی صرف وہ نہیں جو آنکھیں دیکھتی ہیں، بلکہ وہ بھی ہے جو دل محسوس کرتا ہے۔ اور یہی مقام ہے جہاں انسان پہلی بار سمجھتا ہے کہ دل زندہ ہو رہا ہے۔ ایک فقیری کہانی ہے۔ ایک فقیر تھا جس کی زندگی بہت سختیوں میں گزری۔ کوئی اسے مانتا نہیں تھا، کوئی دوست نہیں تھا، کوئی سہارا نہیں تھا۔ وہ دن بھر بازار میں پھرتا، کبھی یہاں بیٹھ جاتا، کبھی وہاں، مگر اس کے اندر ایک عجیب سی پیاس تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی زندگی میں کچھ کمی ہے۔ ایک رات وہ دریا کنارے بیٹھا ہوا تھا، چاند کی ہلکی روشنی، ٹھنڈی ہوا اور خاموش پانی۔ وہ اپنے دل کی بے چینی پر حیران تھا۔ اچانک ایک لمحہ آیا، دل میں ایک چنگاری سی جل اٹھی، ایک ایسی گرمی جو باہر سے نہیں بلکہ اندر سے اٹھ رہی تھی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کا دل کچھ کہنا چاہتا ہے، کچھ پکارتا ہے، جیسے دل کے اندر کوئی دروازہ کھل گیا ہو۔ وہ رو پڑا اور اس نے صرف یہی کہا، اللہ، اگر تو ہے تو مجھے محسوس کرا دے۔ اور اسی لمحے اس کا دل بیدار ہو گیا۔ نہ کوئی کرامت، نہ کوئی بڑا واقعہ، بس ایک لمحے کی سچائی، ایک لمحے کی سادگی اور اللہ کی رحمت کی پہلی ہوا۔ اس دن کے بعد اس فقیر کی دنیا بدل گئی۔ لوگ کہتے تھے اس کے اندر کوئی نور آ گیا ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ اس کا دل زندہ ہو گیا تھا، بس۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ۔ اندھی آنکھیں نہیں ہوتی، اندھے دل ہوتے ہیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، جان رہا ہے، لیکن جب تک دل زندہ نہ ہو، زندگی کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی۔ اور جب دل زندہ ہوتا ہے تو وہ چیزیں دیکھنے لگتا ہے جو عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ وہ اللہ کے اشارے محسوس کرتا ہے، حالات کی زبان سمجھ لیتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ کی محبت ڈھونڈنے لگتا ہے۔ یہاں ایک بہت آسان مگر بہت طاقتور عملی طریقہ ہے جو اولیاء نے ہمیشہ دیا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے صرف دو منٹ خاموش بیٹھ جاؤ۔ نہ تسبیح، نہ لفظ، نہ زبان، صرف دل پر دھیان۔ یہ خاموش ذکر ہے جسے اسلام میں مراقبہ الہداری کہتے ہیں۔ بس آنکھیں بند کر کے اپنے دل کی طرف دیکھو، دل کو سنو، سانس آہستہ لو، اور ہر سانس کے ساتھ دل میں صرف اتنا کہو، اللہ۔ آواز نہیں، صرف احساس۔ سانس اندر جائے تو دل کہے اللہ، سانس باہر آئے دل کہے اللہ۔ یہی وہ ذکر ہے جو دل کو زندہ کرتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب دل میں اللہ کی محبت کا پہلا چراغ جلتا ہے۔ یہی وہ عمل ہے جو دل کو دھیرے دھیرے جاگنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ جب انسان روز کے یہ 2 منٹ دل کو دیتا ہے تو یہ 2 منٹ ایک دن دل کی زندگی بن جاتے ہیں۔ اور پھر ایک ایسا وقت آتا ہے جب دل خود بخود اللہ کو تلاش کرنے لگتا ہے۔ دل کی دھڑکن میں اللہ کا نام شامل ہونے لگتا ہے۔ انسان کچھ نہیں کرتا مگر اس کے دل میں روشنی آنے لگتی ہے۔ اور جب دل زندہ ہو جاتا ہے تو اللہ اس زندہ دل کو ایک اور نشانی دیتا ہے، ایک ایسی نشانی جو انسان کو اس راستے پر بہت آگے لے جاتی ہے۔ جب دل اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے اپنے آپ، بغیر کوشش کے، تو سمجھ لو کہ یہ وہ مقام ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہ درجہ اللہ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے۔ کچھ لوگ ذکر کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، مگر کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ ذکر کرواتا ہے۔ یہ وہ مقام نہیں جو مشق سے ملے، یہ وہ مقام ہے جو قبولیت سے ملتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے کے دل میں اپنے نام کی خوشبو ڈال دے تو پھر اس بندے کا دل خود بخود اللہ اللہ کہنے لگتا ہے۔ وہ چلتے ہوئے، اٹھتے بیٹھتے، کام کرتے ہوئے، بالکل بے خیالی میں بھی اپنے اندر کوئی نورانی حرکت محسوس کرتا ہے، جیسے دل کے اندر کوئی مسلسل دستک ہو، کوئی بیداری ہو، کوئی خاموش زبان چل رہی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی زبان تر ہوتی ہے اس کا دل بھی تر ہوتا ہے۔
مگر یہاں ایک راز چھپا ہے۔ زبان کا تر ہونا کافی نہیں، اصل تر دل کا ہونا ہے، اور دل تبھی تر ہوتا ہے جب اس کے اندر اللہ کا نام خود اتر جائے۔ ذکر قلبی کا سب سے اونچا مقام یہ ہے کہ ذکر زبان سے نہیں چلتا، درد سے چلتا ہے۔ زبان کے ذکر کو کوشش چاہیے ہوتی ہے، مگر دل کے ذکر کو بس ایک ہی چیز چاہیے، اندر کا ٹوٹا ہوا پن۔ جب انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی روح اللہ کے نام کی طرف بھاگنے لگتی ہے، اور پھر ذکر انسان سے نہیں بلکہ انسان کے دل سے خود نکلتا ہے۔ ایک وارث شاطرس کی داستان ہے۔ ایک درویش تھا، جوانی سے ہی دنیا سے ٹوٹا ہوا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ کچھ نہیں بنے گا، یہ برباد ہو گیا ہے۔ وہ راتوں کو دریا کنارے بیٹھتا، سر جھکائے، خاموش، حیران۔ نہ نماز کی پابندی، نہ ورد، نہ وظائف، کچھ نہیں، مگر اس کے اندر ایک خاموش درد تھا، ایک سچی طلب تھی۔ ایک رات وہ دریا کے پاس بیٹھا تھا، گہری خاموشی، ٹھنڈی ہوا، آسمان پر بکھرے ہوئے ستارے۔ اچانک ایسا لگا جیسے اس کے دل کے اندر کوئی روشنی گر پڑی ہو۔ اس نے سانس لی تو دل میں اللہ کی آواز محسوس ہوئی۔ اس نے سانس چھوڑا تو پھر اللہ۔ اس نے حیرت سے کہا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، یہ تو ہے۔ اور اسی رات اس کے دل پر نزول ذکر ہوا۔ نہ کسی استاد کے پاس گیا، نہ کسی مرشد نے سکھایا، یہ وہ ذکر تھا جو رب نے خود سکھایا۔ کہتے ہیں اس رات کے بعد وہ جوان کبھی تنہا نہ رہا، اس کے دل کی دھڑکنوں میں اللہ کا نام شامل ہو گیا تھا۔ عملی طریقہ بھی بہت آسان ہے۔ دل کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے 3 شرطیں پوری کرنا پڑتی ہیں۔ پہلی یہ کہ رزق حلال ہو، کیونکہ حرام نوالا دل کو سیاہ کر دیتا ہے، خواہشوں کو بھڑکا دیتا ہے اور ذکر کے نور کو خاموش کر دیتا ہے۔ دوسری شرط یہ کہ بندہ گناہوں سے جتنا بچ سکتا ہے بچنے کی کوشش کرے، حتیٰ کہ اگر گناہ ہو بھی جائے تو فوراً شرمندہ ہو جائے۔ یہی شرمندگی ذکر کا ایندھن ہے۔ اور تیسری شرط، رات کو سونے سے پہلے صرف 1 منٹ، بس 1 منٹ اللہ کو یاد کرو۔ صرف اتنا کہو، یا اللہ، میں تیرا ہوں۔ آواز نہیں، صرف دل کی پکار۔ اس 1 منٹ کی یاد میں وہ طاقت ہے جو دل کو ذکر کے قابل بنا دیتی ہے۔ اور یہاں ایک بہت بڑا راز ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ جب اللہ کسی کو ذکر کرنا سکھا دیتا ہے، جب دل میں اللہ کا نام خود بخود اتنے لگتا ہے، تو شیطان اس انسان سے ڈرنے لگتا ہے۔ ہاں، ڈرنے لگتا ہے، کیونکہ جس دل میں اللہ کا نام خود چل رہا ہو، اس دل تک شیطان کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ شیطان صرف ان دلوں میں پھرتا ہے جو خالی ہوں، جو تاریک ہوں، جو بیدار نہ ہوں۔ مگر جس دل میں اللہ کا ذکر سورج کی طرح چمک رہا ہو، اس دل کی طرف شیطان نظر بھی نہیں اٹھاتا۔ اور جب دل اس درجے تک پہنچ جاتا ہے، جب ذکر خود بخود چلنے لگتا ہے، بغیر کوشش، بغیر محنت کے، تو پھر ایک اور بہت بڑی اور حیرت انگیز منزل آتی ہے۔ وہ منزل جس میں انسان کا دل کبھی سوتا ہی نہیں، ہمیشہ جاگتا رہتا ہے۔ جب دل اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کا ذکر کبھی بند نہیں ہوتا، تو سمجھ لو یہ وہ مرتبہ ہے جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ اویک ہارٹ کا مقام ہے۔ وہ دل جو کبھی سوتا نہیں۔ جسم تھک جاتا ہے، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، مگر دل نہیں سوتا۔ اور جب دل میں اللہ کا ذکر خود چلنے لگے تو پھر نیند میں بھی دل جاگتا رہتا ہے۔ یہی تو اولیاء کہتے ہیں، بندہ سوتا ہے، دل نہیں سوتا۔ اور قرآن میں اللہ نے دل کی اسی بیداری کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اصل اندھا وہ نہیں جو آنکھ سے نہ دیکھ سکے، اصل اندھا وہ ہے جس کا دل بیدار نہ ہو سکے۔ ایک صحابی کی مشہور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ رات بھر ان کی ہچکی چلتی رہتی ہے، ہونٹ ہلتے بھی نہیں، زبان بولتی بھی نہیں، مگر دل کے اندر اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے۔ وہ خود بھی نہیں جانتے کہ ان کے اندر کیا نور چل رہا ہے۔
बाहर से देखने वाले को लगता है कि ये सोते हुए हिल रहे हैं, मगर हकीकत यह है कि उनके दिल में अल्लाह का नाम गर्दिश कर रहा होता है। ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह ने उनके दिल को अपनी याद के निज़ाम से जोड़ दिया है। औलिया अल्लाह की जिंदगियों में ऐसी मिसालें इतनी ज्यादा हैं कि हैरत होती है। एक बुजुर्ग का वाक़या बहुत मशहूर है। लोग कहते थे कि उनका दिल अल्लाह की नेमत की तरह धड़कता था। हर धड़कन के साथ ऐसा महसूस होता जैसे अल्लाह अल्लाह की आवाज उठती हो। उनके करीब बैठने वाले लोग गवाही देते थे कि उनके सीने से एक अजीब सी नरमी, एक अजीब सा नूर, एक अजीब सी लर्जिश महसूस होती थी। वो हर वक्त खामोश रहते, मगर उनका दिल बोलता रहता था। एक बार किसी ने पूछा, आप इतना खामोश क्यों रहते हैं? वो मुस्कुराकर कहने लगे, मैं खामोश हूं, मेरा दिल खामोश नहीं। यही तो वो मकाम है जहां इंसान दुनिया में रहते हुए भी अल्लाह की याद के साथ जुड़ जाता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह उन लोगों के दिलों में नूर उतारता है जिन्हें वो हिदायत देना चाहता है, और फिर वो दिल उस नूर की मुहाफिजत करते हैं। यही नूर है जो दिल को बेदार रखता है। इसी नूर की वजह से जिक्र जारी रहता है। इसी नूर की वजह से इंसान के अंदर वो मुसलसल अल्लाह का एहसास कायम रहता है। बाज़ औक़ात इंसान खुद भी हैरान होता है कि मैं किसी महफिल में हूं, कहीं जा रहा हूं, कुछ कर रहा हूं, मगर मेरे दिल में एक अजीब सी कशिश, एक हल्की सी याद, एक अंदरूनी गर्मजोशी क्यों है? यही वो मुस्तकिल जिक्र है जो अल्लाह के खास बंदों की पहचान होता है। अब यहां आखिरी मगर सबसे ज्यादा अहम अमली रास्ता है जो सारी जिंदगी के लिए दिल को इस कैफियत के करीब ले जाता है। पहला कदम, रिज्क, रिश्ते, दोस्त, माहौल, हर चीज में हलाल को तरजीह दो। हराम दिल को अंधा कर देता है और अंधे दिल में जिक्र ठहरता नहीं। दूसरा कदम, गुनाहों से बचने की कोशिश करो, और अगर हो जाए तो फौरन शर्मिंदगी इख्तियार करो। यही शर्मिंदगी जिक्र का दरवाजा खोलती है। तीसरा कदम, रात को सोने से पहले सिर्फ 1 मिनट, हां सिर्फ 1 मिनट, दिल पर हाथ रखकर सिर्फ इतना कहो, या अल्लाह, मैं तेरे बगैर कुछ नहीं। ना आवाज, ना लफ्ज, ना कोशिश, सिर्फ दिल का एहसास। ये 1 मिनट आहिस्ता आहिस्ता दिल के अंदर वो चिराग जला देता है जो फिर कभी नहीं बुझता। अल्लाह इसी चिराग को जिक्र कल्बी का मरकज बना देता है। और अब इस वीडियो के आखिर में मैं तुम्हारे दिल से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। शायद आज अल्लाह ने तुम्हारा नाम भी अपने जिक्र वालों में लिख दिया हो। शायद आज दिल में जो लर्जिश आई है वो पहली निशानी हो। शायद आज तुम उस रास्ते की तरफ बढ़ रहे हो जिसकी तुम्हें बरसों से तलाश थी। और शायद आज अल्लाह तुम्हें भी अपनी तरफ बुला रहा हो। अगर आज के बयान ने तुम्हारे दिल को छुआ है, तुम्हें हिलाया है, तुम्हें बदलने का एहसास दिया है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो। 2 लोगों के साथ शेयर करो। शायद उनके दिल भी बेदार हो जाएं, शायद उनकी जिंदगी भी बदल जाए। और कमेंट में सिर्फ एक जुमला लिखो, अल्लाह मुझे अपना बना दे, ताकि तुम्हारी रूह भी इस गवाही पर मोहर लगा दे।